وعلیکم السلام۔ السلام علیکم، کیسے ہیں علی الحسن بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ آپ کو عزت دے، حکم کریں۔ خیریت سے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، بہت مہربانی آپ۔ بس سر آپ کی اجازت سے کوئی مختصر سے سوالات رکھوں گا، پھر آپ سے اجازت لوں گا، آپ کا زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ جی جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سر دے۔ بے وہ شمار آپ لوگ آپ سے آپ رابطے میں مہربانی لگانا کریں نا، چاہتے ہیں۔ فیوچر میں وہ کریں نا، فیوچر میں اپنا وہ ہیڈ پیس لے کے آئے نا، تاکہ آپ کو سننے میں بھی آسانی ہو۔ جی بسم اللہ کریں۔ اچھا علامہ صاحب، پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ جس پہ آج کل کافی گفتگو، ہم ای میل لسٹ جو اس میں آپ بھی ایڈ ہیں، شاید آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، اور دیگر اسکالرز بھی ایڈ ہیں، اس پہ بھی گفتگو چل رہی ہے، اس کے علاوہ بھی چل رہی ہے۔ وہ یہ ہے سر کہ شیعہ جو ہمارے محترم حضرات ہیں، جب ان سے بات ہوتی ہے نا یا علی مدد سے متعلق، ہم، تو شیعہ علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت موسی علیہ السلام کو یا علی مدد نعوذ باللہ اس نیت سے نہیں پکارتے کہ ان کو نعوذ باللہ اللہ یا خدا مان رہے ہیں، نعوذ باللہ، ہم۔ بلکہ ہم مقام توسل میں پکار رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا سر؟ دیکھیں، اس کو اللہ تو نہیں مانتے، یہ تو بدیہی ہے۔ توسل سے کیا مراد ہے؟ توسل یہ ہے کہ ان کو پکارتے ہیں، یا توسل سے مراد یہ ہے کہ ان کے واسطے کہتے ہیں یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام میری گناہ بخش دے، یہ کہتے ہیں نا۔ توسل سے اگر مراد یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے صرف اسی طرح مانگتے ہیں کہ اے اللہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے واسطے ہماری حاجت روا فرما، یہ صحیح ہے، لیکن ہم صرف اسی طرح نہیں مانگتے ہیں، ہم خود اہل بیت علیہ السلام سے ڈائریکٹ اپنی حاجت مانگتے ہیں، دونوں سے اللہ سے مانگتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے صدقے، اہل بیت علیہ السلام کے نام پر، اہل بیت علیہ السلام کے واسطے، یہ بھی صحیح ہے، اور خود اہل بیت علیہ السلام سے بھی مانگتے ہیں۔ جی اصل میں جب آپ یہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ پاک اکرام علیہ السلام کے واسطے میری منا، تو اس پہ تو مسئلہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے، تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ سخت ہیں، وہ اس توسل کو بھی نہیں مانتے، اس کو چھوڑیں، ان لوگوں کو چھوڑا جائے، لیکن کافی لوگ جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن جب یا علی مدد ڈائریکٹ کہا جاتا ہے نا، تو اس پر ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ کیونکہ شیعہ کے یہاں ایسی روایات موجود ہیں کہ شیعہ کے یہاں ایسے فرقے رہے ہیں کہ جو نصیری تھے، حضرت مولا علیہ السلام ہی کو نعوذ باللہ خدا مانتے تھے، یا ایسے مفوضہ اور ایسے غالی لوگ تھے کہ جن کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت مولا علیہ السلام کو اللہ پاک نے تمام کائنات ان کے سپرد کر دیا ہے، صرف اللہ نے حضرت مولا علیہ السلام کو خلق کیا، پنجتن پاک کو کیا ہے، باقی تمام کائنات کے نعوذ باللہ خالق بھی ہیں۔ تو وہ حضرات یہ کہتے ہیں جناب کہ کیونکہ شیعہ کے ہاں یہ ایک بدعتی عقیدہ تھا، ایسا کوئی عقیدہ کسی امام سے ثابت نہیں ہے نعوذ باللہ، تو اس وجہ سے یہ جو شیعہ نے عقیدہ لیا یہ سارا ان غالیوں سے، مفوضہ اور نصیریہ سے لیا ہوا ہے مستعار۔ اب شیعہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم جب یا علی مدد بھی کہتے ہیں تو ہماری مراد توسل ہوتی ہے، لیکن یہ بیسیکلی شیعہ کا عقیدہ نہیں تھا، یہ غالیوں کا، مفوضہ کا، نصیریہ کا عقیدہ تھا۔ اس پر آپ جواب دے دیجئے گا۔ یہ بالکل بکواس بات ہے میرے عزیز، میرے بھائی، کہ یہ نصیریہ کا عقیدہ یہ تھا میرے بھائی کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کو خالق مانتے تھے زمین و آسمان کا، بلکہ ان کے عقائد مختلف ہیں، سب ان کے عقائد ایک جیسے نہیں ہے جو نصیریہ ہیں، بعض وہ تو بلکہ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ مانتے تھے، کہتے تھے یہ در حقیقت اللہ ہیں، اللہ ان کی صورت میں ظاہر ہوا ہے، اللہ کی روح ان میں ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ ہے۔ بعض تو یہ کہتے تھے نستجیر باللہ، اور بعض یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ سے الگ نہیں ہے، ابھی بھی ایسے موجود ہیں، بس جاہل ہیں، قم میں موجود ہیں، ایران میں، مشہد وغیرہ میں موجود ہیں، ایسے وہ بہت سارے علماء ہیں ان میں سے، ایسے نہیں ہے کہ وہ عام عوام ہے، کیونکہ یہ علماء ہمارے عقیدہ تو پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے جماعت مخالفین کے، شیعہ علماء کو ایسے زمانے میں آپ لوگ رہتے ہیں کہ شیعہ علماء ان جیسے نکما عالم کسی بھی فرقے میں نہیں ہے، جو جیسے ہمارے علماء ہیں، اس جیسے نکما کہ اپنے مذہب کے عقائد کو نہیں جانتے، اپنے مذہب ہی کے ریسورسز کو، امکانیات کو وہ اپنے مذہب کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اس جیسا کسی فرقے کے پاس نہیں ہے، اور یہی اہل بیت علیہ السلام کی کرامت اور معجزہ ہے، اس کے باوجود شیعہ مذہب بچا۔ تو شیعہ علماء میں بہت بڑی تعداد ہے، بڑی تعداد تو نہیں، ایک تعداد ہے اب بھی کہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اللہ ہے یا نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہم اس متحیر ہیں، یہ تحیر کا مقام، ٹھیک ہے۔ اور ان میں ایک فرقہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اللہ نہیں ہے، یہ پرانے زمانے میں بھی تھا، اب بھی تھا، لیکن اللہ نے ان کو پہ تفویض کیا، اللہ نے ان کے لیے چھوڑ دیا ہے، ان کو اختیار دیا کہ یہ خلق کریں اور یہ رزق دیں، ٹھیک ہے نا، یہ خلق کریں اور رزق دیں اللہ، لذا پورے عالم کا ایڈمنسٹریشن ان کے ہاتھ میں ہے کہ کس کو خلق کرنا ہے، کہیں فرشتہ خلق کرنا ہے، کہیں مثلا
سمندر خلق کرنا ہے، کہیں پہاڑ خلق کرنا ہے، کہیں آسمان خلق کرنی ہے، کہیں ستارے خلق کرنا ہے، تو یہ خلق کرتے ہیں، پھر ان کا رزق بھی یہی دے دیتے ہیں. تو اللہ نے ان کو چھوڑ دیا اور اللہ نظارت بھی کر دیتا ہے. تو یہ عقیدہ بھی تفویض ہے. تو ان سب فرقوں کو اہل بیت علیہ السلام نے ان کی لعنت کیا اور ان کی تکفیر کیا بہت شدید الفاظ میں، نہ کہ تقیہ کے طور پر، حقیقت کے طور پر. اور اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے شیعہ کتب میں کہ اہل بیت علیہ السلام کے یہ مقامات ہیں، بلکہ ان کی صراحت کے ساتھ نفی ہے. اچھا، اور آپ کے انڈیا پاکستان میں بہت سارے شیعہ ہیں جو ان کو بیچاروں کو نہیں معلوم. وہ ذاکرین، وہ داد دینے کے چکر میں وہ جتنے اہل بیت علیہ السلام کو اوپر چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں نا، اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ سے اوپر بھی لے کے جاتے ہیں، وہ اتنے ہی زیادہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، داد بھی دیتے ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا ذاکر ہے. تو بیچارے عوام کو نہیں معلوم. عوام کو کیا معلوم؟ عوام تو اعتماد کرتے ہیں، تو وہ لوگوں کو کافر بنا دیتے ہیں، مشرک بنا دیتے ہیں. تو یہ ان کی ذمہ داری. بہرحال لیکن یہ جو ہمارے جو بڑے علماء تھے، مثلا صفار قمی رحمۃ اللہ علیہ، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، ابن قولوی، شیخ صدوق، مرحوم کلینی، یہ لوگ بالکل نہ غالی تھے اور نہ یہ رافضی تھے. شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ، نہ غالی نہ رافضی. ان کا عقیدہ ہے وہی جو احادیث میں، روایات میں متواتر، کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب اللہ نے ان کو جتنا ان کو فضیلت دی ہے کسی نبی کو نہیں دی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خالق و رازق نہیں ہے. جزئی طور پر وہ کسی کو اگر وہ کوئی ان سے مثلا مال لینا چاہے وہ مال دے سکتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کہ پوری کائنات کی مال دینا ہے، رزق دینا ہے. اللہ نے ان کو سپرد کر دیا کہ تم مال دے دو. تو جب یہ بات ثابت ہوگی تو ہمارے کتب میں اس کے روایت تو بہت سارے ہیں، روایات بہت ہیں. اگر آپ کہتے ہیں نا یہ وہ مؤلفین ہیں، وہ مصنفین ہیں جن پہ شیعہ فرقے کا اجماع ہے، اور ان سب نے روایت کی ہے اپنے مختلف کتب میں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے مرنے کے بعد اپنی حاجت طلب کرو، ڈائریکٹلی طلب کرو. تو یہ اس میں یہ کلینی جو تھے رافضی تھے وہ، لیکن وہ غالی نہیں تھے، وہ تفویضی نہیں تھے. اللہ آپ کا بھلا کرے. ابن قولوی اسی طرح، شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح. تو ان کے کتب میں یہ روایات بہت زیادہ ہیں. جی سر. نہیں، یہ تو انہوں نے کہا نا، مطلب اہل بیت نے بھی کہا ہمیں ڈائریکٹ پکارا کرو. بھائی بالکل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کچھ روایت. ایک منٹ میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، کامل الزیارات. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، کامل الزیارات جو شیعہ علماء کے نزدیک بہت ہی، یعنی اس میں کوئی نزاع ہی نہیں ہے کہ اس کے مصنف جو ہیں یہ غالی بھی نہیں ہے، تفویضی بھی نہیں ہے. ان کے جو جمہور شیعہ کا عقیدہ وہی ہے، اور نہایت ہی ثقہ ہیں، اور کتاب بھی نہایت ہی معتبر، جیسے کافی معتبر، اصول کافی معتبر ہے، اس سے بھی زیادہ معتبر کتاب ہے. اچھا، کتاب کامل الزیارات تالیف شیخنا ابو القاسم جعفر ابن محمد ابن قولوی القمی رحمۃ اللہ علیہ. کتاب چھپی ہے کہاں پر؟ ستارہ پبلشر قم میں چھپی ہے. اوکے، یہاں پر باب نمبر 48 میں کیف یجب ان یکون زائر الحسین ابن علی علیہ السلام، کس حالت میں جو انسان زیارت جاتا ہے کربلا امام حسین علیہ السلام، اس کی حالت کیسے ہونی چاہیے. یہاں پہ کئی روایت لے کے آیا ہے. اس میں حدیث نمبر 4 جو ہے ملاحظہ فرمائیے، وہ یہ صفحہ نمبر ہے 252، حدیث نمبر 4. سند کے ساتھ، سند پیچھے حدیث ہے اس میں، اسی سند کے ساتھ وہ بہاد الاسناد روایت کرتے ہیں. بلی قال ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام لکرام، اب حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کرام سے فرمایا اذا اردت قبر الحسین. اچھا نہیں، اس سے پہلے والی حدیث ہے، اس سے پہلے والی حدیث ہے، حدیث نمبر 3 ہے. حضرت امام جعفر نبی عبداللہ علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اذا اردت زیارت الحسین فزره وانت کئیب حزین مکروب. جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو تو اس حالت میں زیارت کرو کہ بالکل دل شکستہ ہو، حزین ہو، اور بالکل مصیبت زدہ حالت میں ان کی زیارت کرو. اچھا، شعث مغبر، آپ کے بالوں پہ کنگھی نہ ہو، سر پہ غبار ہو، خاکالود صورت میں، اس صورت میں غم زدہ، مصیبت زدہ صورت میں ان کی زیارت کرو. جائع عطشان، آپ کے پیٹ کھانے سے برا نہ ہو،
بھوک کی حالت میں پیاس پانی بھی زیادہ نہ پیو, پیاس کی حالت میں ان کی زیارت کرو. سلام اللہ علیہ. فإن الحسین, کیونکہ امام حسین علیہ السلام قتل, شہید ہو گئے تھے, حزینا مکروبا شائثا مغبرا جعنا اتشاءنا, کہ حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی جب وہ بہت ہی حزین تھے, مصیبت زدہ تھے, بالوں پہ کنگھی نہیں تھا, بالوں پہ سر پہ ان پہ غبار تھا, خاک تھا. سلام اللہ علیہ. پیٹ میں بھوک تھی اور لبوں پہ پیاس تھا. اسی حالت میں تم بھی ان کی زیارت کرو. وسلہ الحوائج, اور امام حسین علیہ السلام سے حاجت طلب کرو. وانصرف عنہ, اور ان سے پھر زیارت کر کے پھر واپس چلے جاؤ. ولا تتخذہ وطنا, وہاں پہ کربلا کو اپنا موطن نہ بنانا, وہاں پہ سکونت نہیں کرنا, وہاں زیارت کرو, وہاں سے نکل جاؤ. ایک حدیث. دوسری حدیث آپ کو دکھا دیتے ہیں, یہ واضح ہے اس میں کہ امام حسین علیہ السلام سے حاجت مانگو, اور یہ صحیح حدیث ہے. نہیں, اس میں یہ امام حسین علیہ السلام سے مانگنے کا تو نہیں نا واضح ہوا. او بھائی, وصلہ الحوائج, امام حسین علیہ, کسی اور کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. میں دوبارہ نکل آتا ہوں. جو لوگ عربی جانتے ہیں نا وہ اللہ سے مانگنے بتا کا دینا. ذکر کہیں نہیں, اللہ سے دعا کر حسین علیہ السلام کی مقدس زیارت کے لیے مقام آ جاؤ, اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے. اللہ کے ذکر, امام حسین علیہ السلام کی فزر ہو, ان کو اس کی زیارت کرو. جب حسین علیہ السلام کی زیارت کرو, فزر ہو, اس کی زیارت کرو. وانت کئیب حزین الی آخرہ وصلہ الحوائج, اور اس سے اپنی حوائج مانگو. امام حسین علیہ السلام سے اپنی حوائج مانگو. اچھا, کہاں کہ بھلی ایک اور بھائی روایت آپ کو دکھا دیتے ہیں. اس طرح روایت بہت زیادہ ہمارے مختلف کتبوں میں. اچھا, یہاں پر باب نمبر 79 میں, یہ باب نمبر 79 ہے, یہ صفحہ نمبر ہے 393, یہ حدیث نمبر 23 ہے. زیارت اخرى, امام حسین علیہ السلام کی ایک زیارت کرنے کی ایک کیفیت, بہت مفصل, بہت طویل ہے, کئی صفحات پہ مشتمل ہے. تو یہاں پر یہ صفحہ نمبر 393 سے شروع ہوتی ہے, آگے جا کر بہت صفحات کے بعد صفحہ نمبر 411 میں, اس میں بہت سارے دعائیں ہیں, بہت سارے آداب ہیں زیارت کے. اس کے بعد صفحہ نمبر 411 میں اسی زیارت کے ضمن میں ہے, ثم کبر 35 مرہ, بلی 35 دفعہ تکبیر کرو اور اپنے ہاتھ اوپر کرو, اس طرح دعا کرو. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح, فکن لی یا سیدی سکنا و شفیعہ, اے میرے سید, میرے لیے باعث سکونت اور میرے شفیع آپ بنے. آپ میرے لیے مجھے باعث سکونت, میری پناہ رہیں, سکونت نہیں یعنی میرے باعث سکون اور میری شفیع بن جائیں. وکن بھی رحیمہ, اور مجھ سے آپ مجھ پہ مہربان بن جائیں. وکن لی منجعا یوم لا تنفع الشفاعت الا لمن ارتضى, اور اس دن آپ میرے پناہ بن جائیں جس دن میرا کوئی پناہ نہیں ہے. یوم لا تنفع شفاعت الشافعین, اس دن جب کسی کی شفاعت نہیں ہوتی, آپ شفاعت کریں میرے. ویوم یقول اہل الضلالہ, اس دن جب گمراہ لوگ کہیں گے, ما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم, ہمارا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں, ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہے. فکن یومئذ فی مقامی بین یدی ربی لی منقذا, اس دن جب میں اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں تو آپ مجھے وہاں آپ مجھے نجات دیں, آپ میرے منقذ بنیں, مجھے نجات دیں اس دن. اچھا, اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اس طرح کہو, فقد عظم جرمی اذا ارتعدت فرائسی, میں بہت گناہ کار ہوں, اپنی گناہوں کو یاد کرتا ہوں تو میرے رگیں جو ہیں, میرے گردن کی رگیں جو ہیں وہ لرزنا شروع ہو جاتی ہیں. وأخذ بسمعي وأنا منكس رأسي بما قدمت من سوء عملي, میرے کان کام نہیں کرتے اور میرا سر شرم سے نیچے جھک جاتا ہے جب مجھے اپنے گناہ یاد آ جاتے ہیں. بلی وأنا عار كما ولدتني أمي, اس دن روز قیامت میں بالکل برہنہ ہوں گا جیسے میرے والدہ نے مجھے دنیا میں لایا تھا. وربی يسألني, اللہ اس وقت مجھ سے سوال کرے گا, فکن لی یومئذ شافعا ومنقذا, اس دن تو مجھے پناہ دے اور اس دن تو مجھے نجات دے. فقد اعددتک, میں اعددتک لیوم حاجتی, میں ہمیشہ حاجتوں کے لیے, میرا سرمایہ آپ ہیں, جب بھی مجھے حاجت ہو میرا امید آپ پر ہے. ویوم فقری وفاقتی, اور جب میں
میں فقیر ہوتا ہوں, میری حاجت ہوتی ہے, اور جب میں مجھے فاقہ ہوتا ہے تو مجھے آپ کی امید ہوتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے روایت تو بہت ہے ہمارے پاس. ایک اور روایت دکھا دوں, یہ کتاب ہے المزار الکبیر لابن المشہدی. ملاحظہ فرمائی یہاں پہ اعمال رجب میں, رجب کے اعمال میں جو زیارتیں ہیں ماہ رجب میں, صفحہ نمبر 200 میں شروع ہو جاتے ہیں. صفحہ نمبر 205 میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی زیارت ماہ رجب میں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ زیارت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس طرح زیارت کرو. ان میں یہ الفاظ ہے, اشہد انک تسمع کلامی و تشہد مقامی, میں شہادت دیتا ہوں کہ تو میری بات سنتا ہے اور تو مجھے دیکھ رہا ہے. کن لی الی اللہ شفیعا, اللہ کے سامنے میری شفاعت کر. ومن النار مجیرا, اور مجھے آتش جہنم سے بچا دے. وعلی الدہر ظہیرا, اور پورے زندگی تو میرا مددگار رہا ہے. ظہیر بولتے ہیں مدد دینے والے کو, نجات دینے والے کو. پوری زمانے کے مقابلے میں تو میرا مددگار بن. ٹھیک ہے نا. پھر دعا ہے یا پھر قبر پہ جھک جاؤ اور اس طرح دعا کرو, یا حجت اللہ, یا ولی اللہ, یا باب حتت اللہ, ولیک وزائرک واللائذ بقبرک. اے اللہ کے ولی, اے اللہ کے حجت, اے باب حتہ, تیرا دوست اور تمہارا شیعہ اور تیرے قبر پہ پناہ لینے والا تیرے پاس آیا ہے. والنازل بفنائک, میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں. والمنیخ رحلہ فی جوارک, میں نے تیرے جوار میں نے اپنی سامان سفر وہاں پہ اتارا ہے. اسألک ان تشفع الی اللہ فی قضاء حاجتی, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے قضاء حاجت کے لیے اللہ سے شفاعت کر. وانجح طلبتی, اور تو میری طلب کو تو عطا کر, میری طلب کو تو عطا کر. فی الدنیا والآخرت, دنیا اور آخرت میں. اوکے, اس طرح بہت زیادہ. اچھا مزید بولیں, کوئی اور سوال ہے؟